فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، نعیم ناصف آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام ہے آپ کا سوال، اور مہمان ہیں ہمارے جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ۔ ہم نے اس سے پہلے اپنے ایک پروگرام میں جمعہ کے آداب اور جمعہ میں ہونے والی غلطیاں اور اس کے علاوہ دیگر معلومات پر اور مسائل پر ہم نے بات کی تھی۔ آج اسی سلسلے کو ذرا دراز کرتے ہیں، اور آج ہم جو جمعہ سے متعلقہ مسائل ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں شبہات ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالی آج ہم رہنمائی لیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح جناب قاری محمد مصطفیٰ راسخ صاحب۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ۔ شیخ، جمعہ پہ ہم پہلے بھی ایک پروگرام میں بات کر چکے، تو آج مسائل سے پہلے آپ یہ فرمائیے گا کہ جمعہ کا آغاز کب ہوا اور پہلا جمعہ کس مقام پہ ہوا، کس نے پڑھایا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ فرض تو مکہ میں ہی ہو چکا تھا، لیکن چونکہ وہاں پر مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی، اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جمعہ ادا نہیں کر سکے۔ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ مکہ میں ہی فرض کر دیا تھا، لیکن بسبب قلت عدد المسلمین و ضعف شوکتہم، مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اور ان کی شان و شوکت جو ہے وہ کمزور ہونے کی وجہ سے اس کی ادائیگی نہیں کی جا سکی۔ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کے آنے سے پہلے مدینہ میں جمعہ شروع ہو چکا تھا۔ آپ نے اپنے مدینہ میں جانے سے پہلے سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ میں بھیجا کہ وہ وہاں پر جائیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور ان کی تربیت کریں۔ تو جب وہ وہاں پہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ جا کر سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بتلایا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مشن پر مجھے اپنے آنے سے پہلے ہی مدینہ میں بھیجا ہے، اور ان کو یہ بتلایا کہ یہاں ہم نے جمعہ بھی قائم کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور اپنے علاقے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ جمعے کا آغاز کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے پہلے ہی وہاں پہ جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا، اور سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے خطیب تھے جو مدینہ کے اندر جمعہ پڑھا رہے تھے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھایا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ میں جانے سے پہلے قباء کے اندر قیام کیا۔ تو آپ کا جو قباء میں قیام تھا وہ سوموار سے لے کر جمعرات تک تھا۔ تو وہاں آپ نے بنی عمر بن عوف کے جو علاقہ تھا، جو محلہ تھا، وہاں پر آپ نے قیام کیا، اور پھر وہاں سے آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو وہاں ہی بنی سالم بن عوف جو ہے ان کے محلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا خطبہ جمعہ دیا، اور آج بھی وہاں پر ایک مسجد قائم ہے، اس کا نام ہے مسجد جمعہ، یعنی وہ مسجد جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جمعہ پڑھایا تھا۔ تو گویا کہ آپ کہہ لیں کہ اللہ کے نبی سے پہلے جو جمعہ پڑھایا گیا وہ مدینہ کے اندر سیدنا اسعد بن زرارہ نے پڑھایا، اور مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جا کر جمعہ پڑھایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہی وہاں پر مدینہ سے 1 میل کی مسافت پر ایک بستی تھی جس کا نام جواسا تھا، وہاں پر بھی جمعہ جو ہے وہ جاری ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ جمعے کے ابتدائی اور شروع والے دن ہیں جن میں جمعے کا آغاز ہوا اور جمعہ باقاعدہ شروع کر دیا گیا۔ اچھا، جمعے کی یہ جو جمعے کا اجتماع ہے اس کا ظاہر ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک امام صاحب جو ہے وہ تذکیر اور بات کرتے ہیں مسائل پر اور فضائل پر، تو بظاہر کیا اس کی حکمت کیا ہے؟ جمعے کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت ہو،
اتفاق و اتحاد ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں پر انفرادی عبادات ہم پر لازم کی ہیں، وہاں پر بے شمار عبادات ایسی ہیں جو کہ اجتماعی ہیں، اور اس اجتماع کے اندر ایک چھوٹا اجتماع جو ہے وہ نماز کا ہے کہ سارے مسلمان ایک دن میں کم از کم 5 مرتبہ جو ہے وہ مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا اجتماع جو ہے وہ جمعے کا ہے، جمعے میں لوگ نماز سے زیادہ شریک ہوتے ہیں۔ اور پھر اس سے بڑا اجتماع جو ہے وہ حج کا ہے، جس سے پوری دنیا سے مسلمان اکٹھے ہو کر یگانگت اور اتحاد کا درس دیتے ہیں، اور لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ مسلمان بے شک مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں رہتا ہو، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو، سارے مسلمان آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں اور سب آپس میں متحد ہیں۔ تو ایک تو یہاں اتحاد کا اور اتفاق کا درس ہے اجتماع میں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ باہمی طور پر میل ملاقات سے ایک دوسرے کے حالات کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے دیگر مسلمان بھائی جو ہیں وہ کن حالات میں ہیں، کسی مشکلات کے اندر تو نہیں، آزمائش کے اندر تو نہیں، تاکہ ہم ان کے ساتھ تعاون کر سکیں، ان کی مدد کر سکیں۔ اور تیسرا اس کا بڑا مقصد جو ہے وہ ہے تذکیر اور واعظ و نصیحت۔ عام طور پہ ہر بندہ اتنا ٹائم نہیں نکال سکتا کہ وہ دین کو باقاعدہ سیکھے، اس کے لیے درس و تدریس کی کلاسوں کے اندر شریک ہو، تو کم از کم درس و تدریس کی کلاسوں میں شریک نہ ہونے کے باعث وہ ایک دن اتنا ٹائم ضرور نکال لے جس میں وہ دین کی موٹی موٹی باتیں جو ہے وہ سیکھ سکے اور اپنی اصلاح کر سکے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں پہلے نماز جو ہے اس میں کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خطیب صاحب کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جاتا ہے یا کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے جو اس کے دل کے اوپر جا کے لگتی ہے، لوگوں کے عقائد درست ہو جاتے ہیں، وہ اپنے عقیدے درست کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور اگر حلال و حرام کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کو درست کر لیتے ہیں، اپنی تجارت کو درست کر لیتے ہیں۔ تو یہ اس کے من جملہ فوائد میں سے چند ایک فوائد ہیں۔ یہاں ہمارے ایک دفعہ عید کا خطبہ تھا، تو یہاں ہمارے جو خطیب تھے انہوں نے خطبہ دیا، اور خطبہ انہوں نے دیا صلہ رحمی پہ۔ جی، تو بعد میں ایک صاحب نے کہا جی میں ایک عرصے سے، میری بہن تھی، میرا ان کا جائیداد کا مسئلہ تھا تو ہم نہیں بولتے تھے، تو وہ جب خطبہ سنا تو میں گھر جانے سے پہلے، عید کا خطبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بہن کے گھر چلا گیا۔ وہ سارے حیران ہو گئے، تو میں نے کہا بھائی میں تو آپ کو جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی زیادتی وہ میں چھوڑتا ہوں، اللہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جی جی، تو میں نے اس دن سے وہ ایک ہم نے، تو یہ بات صحیح ہے کہ اس میں تذکیر اور دین کے ساتھ وابستگی اور اصلاح یہ ایک بڑی حکمت ہے۔ جی، اچھا اب ہم باقاعدہ آتے ہیں مسائل کی طرف۔ جی جی، ہمارے یہاں معروف ہے کہ جمعہ کے دن 1000 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا، یہ کیا ہے؟ کوئی فرض ہے، کوئی اس کی فضیلت ہے کہ یہ بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ جمعہ کا دن درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو موجود ہے، لیکن کسی روایت میں اس طرح باقاعدہ تعیین کے ساتھ اور محدود عدد کے ساتھ کہ 1000 دفعہ یا 100 دفعہ یا اتنی دفعہ آپ پڑھیں، یہ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، کہ تمہارے بہترین اور افضل ترین دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے۔ اور پھر اس میں وہ روایت پہلے سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کے اندر بے شمار واقعات رونما ہوئے۔ آگے جا کر اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو۔ تو جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا یہ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس کی تعیین کر دینا کہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے یا آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ جو ہے یہ افضل ترین دن ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار اور امام ہیں، تو افضل دن میں افضل شخصیت پر ایک افضل ترین عمل جو ہے اور درود کا پڑھنا جو ہے یہ ہم سب کو مسلمانوں کو کرنا چاہیے، لیکن تعیین کے ساتھ کسی روایت سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک شخص پوچھتے ہیں کہ ایک شخص وہ نمازیں تو نہیں پڑھتا، ہفتہ بھر نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن جمعہ میں شریک ہوتا ہے، تو کیا نمازیں نہ پڑھنے کی وجہ سے اس کے جمعے پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا جمعہ ہو جائے گا؟ اللہ رب العزت نے 2 طرح کے نامہ اعمال جو ہیں وہ تیار کرنے ہیں، یا ہمارے جو دائیں اور بائیں کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا اور ایک کا کام ہے گناہوں کو لکھنا۔ تو کسی گناہ کی وجہ سے کسی نیکی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نیکی والا جو فرشتہ ہے وہ نہیں رکتا، وہ نہیں رکتا ہے، وہ اس لیے نہیں لکھتا کہ چونکہ انہوں نے بتایا کہ یہ اس نے گناہ کیے تھے تو رک جاؤ، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
تو جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں وہ بھی لکھی جا رہی ہیں، اور جو آپ گناہ کر رہے ہیں وہ الگ سے لکھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن گناہوں کو بھی تولا جائے گا اور نیکیوں کو بھی تولا جائے گا۔ ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے اور ایک پلڑے کے اندر جو ہے وہ نیکیاں ڈالی جائیں گی۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ واقعی بہت بڑا گناہ گار ہے، اور بعض اہل علم کے نزدیک جو ہے یہ کفر کی حد تک چلا جاتا ہے۔ تو نماز اس کو پڑھنی چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا جمعہ بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ یہ فتویٰ لگا دیں گے کہ اس کا جمعہ بھی نہیں ہے تو ممکن وہ پھر جمعہ پڑھنے بھی نہ آئے۔ لیکن آپ کو چاہیے اور امید یہ رکھنی چاہیے کہ جب وہ جمعہ پڑھنے آ رہا ہے تو شاید ہو سکتا ہے اس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ کوئی اثر کر دے اور جمعے سے وہ کوئی نصیحت حاصل کر لے اور ایسا ایسا وہ نمازیں پڑھنا بھی شروع کر دے۔ صرف ایک گناہ ایسا ہے جس سے باقی اعمال بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ اس گناہ کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہوں، اور وہ ہے شرک۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عمل باقی جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، دیگر تمام لوگوں کے بارے میں کہ اگر وہ شرک کریں تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو صرف شرک ایک بڑا ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس سے انسان کے باقی اعمال بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ اس گناہ کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ کسی شخص کی باقی نیکیاں جو ہیں وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ تو ایسا شخص جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے اس کا جمعہ انشاءاللہ قبول ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نمازوں کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس سے اچھا شیخ، ہم نے یہ جمعہ کی حکمتوں کا بھی ذکر کیا کہ اس میں ظاہر تذکیر ہے، اس میں اجتماع ہے، اور اس میں تو مجھے یہ بتائیے کہ مسائل اور تذکیر کی ضرورت تو خواتین کو بھی ہے۔ جی بالکل۔ تو جمعہ کی نماز میں یا جمعہ کے خطبہ میں خواتین شریک ہو سکتی ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین صرف جمعہ ہی نہیں بلکہ نمازوں میں، عام نمازوں میں بھی شریک ہوا کرتی تھی۔ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھی، درمیان میں بچوں کی، اور اس کے بعد خواتین کی صفیں ہوا کرتی تھی۔ حالانکہ عورتوں کے لیے مسجد میں نماز فرض نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ابھی نیا معاملہ تھا، عورتوں کو بھی تذکیر اور تعلیم کی ضرورت تھی، وہ بھی دین سیکھ رہی تھیں۔ تو آج بھی اگر با پردہ ماحول ہو اور فتنے کا خدشہ نہ ہو تو خواتین نہ صرف نمازوں میں مسجد میں شریک ہو سکتی ہیں بلکہ جمعہ کے اندر بھی شریک ہو سکتی ہیں، بلکہ ان کو جمعہ میں تو لازمی طور پہ شریک ہونا چاہیے، کیونکہ مساجد میں عام طور پہ نمازوں کے بعد دروس چلتے رہتے ہیں، تو لوگ جو ہیں مرد حضرات جو ہیں وہ تو نمازوں کے دروس میں اور دیگر خطبات کے اندر یا جلسوں کے اندر شریک ہو کر دین کی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن خواتین چونکہ گھروں میں رہتی ہیں تو ان کو دین کی بہت ساری باتوں کا علم نہیں ہوتا ہے، تو ان کو کم از کم جمعہ کے اندر ضرور شریک ہونا چاہیے تاکہ دین کے جو موٹے موٹے بنیادی مسائل ہیں ان کو وہ سیکھ سکیں۔ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، جمعے کے اندر نہیں جانا چاہیے، وہ اس حدیث کے خلاف بات کرتے ہیں، اور یہ شریعت کے بالکل خلاف ہے کہ جب اللہ کے نبی کے دور میں مساجد میں عورتیں جا سکتی تھیں تو آج کیوں نہیں جا سکتی ہیں؟ اچھا یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں ایسا بھی ہے کہ جمعہ پڑھا جاتا ہے اور نظریہ یہ ہے کہ جمعہ میں 40 افراد کا ہونا ضروری ہے کسی مسجد میں جمعہ کے لیے، اور جب 40 افراد نہیں پورے ہوتے تو پھر لوگ جمعہ ادا کرنے کے بعد ظہر احتیاطی پڑھتے ہیں، احتیاطاً ظہر کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جمعہ تو ہمارا قبول نہ ہوا ہو اور ظہر کی نماز بھی ہم نہ پڑھیں تو ہماری گویا کہ نماز رہ جائے، نہ جمعہ ملے نہ نماز، تو وہ جمعہ کے ساتھ احتیاطی طور پر ظہر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بتائیے گا۔ جمعہ کی فرضیت کے حوالے سے جو دلائل قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں وہ عام ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یہ آیت بھی عام ہے، اس میں کوئی تعداد کا تذکرہ نہیں ہے کہ اتنی تعداد ہو تو جمعہ پڑھنا ہے۔ اور پھر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ جو ہے وہ ہر بالغ شخص پر واجب ہے، اس کے اندر بھی تعداد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو جب ان روایات کے اندر اور آیات مبارکہ کے اندر تعداد محدد نہیں کی گئی تو پھر ہم کیوں اس کے اوپر اصرار کرتے ہیں کہ 40 افراد ہوں یا 20 افراد ہوں یا اتنے افراد ہوں تو ہی جمعہ ہوتا ہے؟ نماز کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں بھی 2 فما فوقہا فہو جماعہ، اثنان فما فوقہا فہو جماعہ، جہاں بھی 2 بندے موجود ہوں یا اس سے زیادہ بندے موجود ہوں تو وہ جماعت ہے۔
تو جب نماز میں 2 بندے موجود ہوں تو وہاں پر آپ کہہ لیں کہ نماز آپ نے باجماعت ادا کرنی ہے۔ تو اسی طرح جمعہ جو ہے، جمعہ کے اندر بھی یہی بات ہے کہ جہاں بھی 2 بندے موجود ہوں یا 3 بندے موجود ہوں، بعض اہل علم نے کہتے ہیں کہ جی جماعت سے مراد کم از کم 3 افراد ہوتے ہیں، تو گویا کہ 2 یا 3 جہاں بھی موجود ہیں وہاں جمعہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکتا ہے اور جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی 40 کے حوالے سے کوئی روایت جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے کہ 40 افراد ہونا ہی ضروری ہے۔ تو جب جمعہ ادا کر لیا، اور پھر یہ بات ہے کہ جہاں پر 5 7 یا 10 بندے موجود ہیں انہوں نے جمعہ ادا کر لیا ہے، تو جمعہ آپ نے جب ادا کیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا جمعہ ہو گیا ہے۔ آپ کو شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ میرا جمعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اور پھر جمعہ کے بعد جا کر آپ ظہر دوبارہ سے پڑھیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ جمعہ کی ادائیگی کے لیے ہی نہیں آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو جمعہ بھی پڑھائیں اور اس کے ساتھ ظہر کی نماز بھی پڑھائیں۔ تو جو چیز اللہ نے فرض کی ہے وہ صرف ایک ہی بار اس کی ادائیگی ہوتی ہے، الا یہ کہ حدیث سے یا شریعت سے، نص سے اس کا تکرار ثابت ہو جائے۔ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا، جمعہ ظہر کے مقابلے میں ہے، متبادل ہے، ظہر کا بدل ہے، تو جب آپ نے ظہر کا بدل جمعہ پڑھ لیا تو پھر ظہر احتیاطی پڑھنے کا کوئی تصور جو ہے وہ شریعت کے اندر موجود نہیں ہے۔ اصل میں احتیاط اس لیے بھی تھوڑی سی بعید لگتی ہے کہ ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں، ہم تو 100% یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں وہ ساری قبول ہو گئی ہیں جی، ان میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، وہ ہم سے پوری طرح پڑھی نہ جا سکی ہو، اس میں تو ہم کتنی احتیاطیں کریں گے؟ پھر تو جو بھی ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم جو باقی عبادات کرتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ قبول کر لینا۔ پھر تو ہم آزمائش میں پڑ جائیں گے۔ جس عمل کے بارے میں ہمیں شک ہوگا کہ یہ پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، تو وہ آپ ایک ہی نماز کو کئی دفعہ آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ نہیں، جب آپ کئی دفعہ پڑھیں گے تو جو آپ بعد میں پڑھیں گے ان کے بارے میں کیا یقین سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو گئی، یہ جو بعد میں پڑھی ہے؟ جی جی، شک تو اس میں موجود ہے، اس میں بھی شک موجود ہے۔ دوسری دفعہ پڑھیں گے، پھر تیسری دفعہ پڑھیں گے، تو پھر چوتھی دفعہ۔ یہ بظاہر تکلف لگتا ہے کہ اس میں اصل میں یہ مسئلہ اس بات سے پیدا ہوا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بستیوں کے اندر، چھوٹے دیہاتوں کے اندر جو ہے وہ جمعہ نہیں ہو سکتا ہے، جمعہ صرف شہروں کے اندر ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات جو ہے عمل سے اور تعامل سے ایسی بات کوئی ثابت نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب الجمعۃ فی القریٰ والمدن، کہ بستیوں کے اندر اور شہروں کے اندر جمعہ کا باب، یعنی کہ انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جمعہ جو ہے وہ جس طرح شہروں کے اندر ہو سکتا ہے اسی طرح چھوٹی بستیوں کے اندر بھی ہو سکتا ہے جہاں تعداد کم ہے۔ اور پھر انہوں نے آگے جو روایت بیان کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان اول جمعۃ جمعت بعد جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مسجد عبد القیس بجواثہ من البحرین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمعہ کے بعد جو پہلا جمعہ قائم کیا گیا وہ مسجد عبد القیس جواثہ بستی کے اندر قائم کیا گیا تھا، اور یہ بستی چھوٹی سی بستی تھی۔ امام وقی فرماتے ہیں کہ قریۃ من قری البحرین، یہ بحرین کی بستیوں میں سے ایک چھوٹی سی بستی ہے۔ تو گویا کہ شہر کے ساتھ بستیوں میں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس روایت کے بعد فرماتے ہیں کہ اشارتاً الی خلاف من خص الجمعۃ بالمدن دون القریٰ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ باب قائم کر کے اور اس کے بعد عبداللہ بن عباس کی یہ روایت لا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف شہروں میں جمعہ ہو سکتا ہے، بستیوں میں نہیں ہو سکتا ہے، وہ غلط کہتے ہیں، جبکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح شہروں میں جمعہ ہو سکتا ہے اسی طرح بستیوں کے اندر جمعہ بھی جائز ہے۔ اور امام ابن ابی شیبہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی مسلک نقل کیا ہے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ بستیوں میں بھی جمعہ ہو سکتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن حجر نقل کرتے ہیں کہ وہ بھی اسی بات کے قائل تھے کہ بستیوں کے اندر جمعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ موضوع تھوڑا سا آگے چلتا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کی طرف یہ خط لکھا تھا، اپنے عاملین اور گورنروں کی طرف یہ خط لکھا تھا کہ ان جمعوا حیثما کنتم، تم جہاں بھی موجود ہو وہیں پر جمعے کو قائم کرو۔ اسی طرح امام بہقی نے لیث بن سعد سے نقل کیا ہے کہ کل مدینۃ او قریۃ فیہا جماعہ امروا بالجمعہ، کہ ہر وہ شہر یا ہر وہ بستی جہاں پر نماز با جماعت ہوتی ہے وہاں پر جمعہ بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔
اسی طرح حافظ خطابی معالم السنن کے اندر فرماتے ہیں کہ وفی الحدیث من الفقہ ان الجمعۃ جوازها فی القرى کجوازها فی المدن، کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو روایت بیان کی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح شہروں کے اندر جمعہ جائز ہے اسی طرح دیہاتوں کے اندر جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس میں وہ خاص طور پہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی کے مدینہ جانے سے پہلے ہی وہاں مدینہ میں اپنے محلے کے اندر جمعہ قائم کرتے تھے، اس کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ اور اسی طرح عون المعبود کے جو مصنف ہیں انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اس بات کا موقف اپنایا ہے کہ بستیوں کے اندر بھی جمعہ اسی طرح ہی جائز ہے جس طرح کے شہروں کے اندر جائز ہے، اور جو یہ انہوں نے شرط لگائی ہے کہ کم از کم 40 افراد ہوں یا اتنے افراد ہوں، یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو گویا کہ صحیح موقف یہی ہے اثنان فما فوقہا جمع فہو جماعتون، کہ جہاں پر 2 بندے موجود ہیں یا 2 بندوں سے زیادہ موجود ہیں تو وہ ایک پوری جماعت ہے، اور وہاں پہ اگر انہوں نے نماز پڑھنی ہوگی تو با جماعت ادا کریں گے، اور اگر انہوں نے جمعہ پڑھنا ہوگا تو وہ بھی باقاعدہ جمعے کو ادا کریں گے، اور اس میں احتیاطی ظہر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ جمعہ کے دن جو اذان ہے، جمعہ کی اذان، اس کا وقت کون سا ہے؟ کس وقت وہ اذان ہوتی ہے؟ وہ ظہر ہی کے وقت میں ہوتی ہے یا اس کا وقت مختلف ہے؟ اور کیا جمعہ کے دن جو زوال کا وقت ہے وہ اذان اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے یا اس دوران میں کب ہوگی یہ اذان؟ جمعہ چونکہ ظہر کا بدل ہے اور اس کا وقت بھی وہی ہوگا جو کہ ظہر کا وقت ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی اذان بھی ہمیں اسی وقت میں کہنی ہے جس وقت ہم ظہر کی اذان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگرچہ بعض روایات ایسی موجود ہیں جن میں زوال سے پہلے اذان کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اہل علم نے ترجیح اسی بات کو دی ہے کہ ہم زوال کے بعد ہی جمعہ کی اذان کہیں گے، خاص طور پہ اذان ممبری جس وقت جمعہ شروع ہوتا ہے۔ تو جو اذان دوسری ہے جو آج کل تو خیر بعض جگہوں پہ ایک ہی ہو رہی ہے اور بعض جگہوں پہ 2 بھی ہو رہی ہیں، جس کو اذان عثمانی کہا جاتا ہے، تو اذان عثمانی اگرچہ زوال سے پہلے بھی کہی جا سکتی ہے تاکہ جمعے کا اعلان ہو جائے، لیکن جو اذان ممبری ہے وہ اسی وقت میں ہم کہیں گے جس وقت میں ظہر کی اذان کہی جاتی ہے۔ تو ظہر چونکہ زوال کے بعد ہوتی ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سورج ڈلنے کے بعد، تو جمعہ بھی ہمارا سورج ڈلنے کے بعد ہی ہوگا، زوال کے وقت یا زوال سے پہلے جمعہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زوال کے بعد یہ اذان بھی ہونی چاہیے؟ جی۔ اچھا لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص کوئی نوافل کوئی سنتیں ادا کرنا چاہے زوال کے وقت میں جمعہ کے دن تو وہ ادا کر سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص فضیلت حاصل کرنے کے لیے جلدی مسجد میں چلا جاتا ہے، جس طرح کے حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو پہلی گھڑی میں آیا اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا ثواب، تو یہ جو ایک ترتیب موجود ہے، تو اگر کوئی شخص یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے اور اجر پانے کے لیے مسجد میں جلدی چلا جاتا ہے، زوال کے ٹائم چلا جاتا ہے یا زوال سے بھی پہلے چلا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ سنت یا نوافل جو بھی ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتا ہے اس حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ اس حدیث کے اندر جو گھڑیوں کے تذکرے ہیں ان کے اندر زوال کا ٹائم بھی آ جاتا ہے۔ اور دوسری ایک روایت یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مسجد میں آ جائے اور مسجد میں آ کر، مطلب وہ ساری روایت چل رہی ہے، ایک لمبی روایت ہے کہ غسل کر کے آئے اور پھر جلدی مسجد میں آ جائے، پھر الفاظ یہ ہیں کہ ثم صلی ما کتب لہ، پھر اللہ نے جو اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ نماز ادا کرے۔ تو یہ جو مقدر میں لکھا ہے اس کے اندر وسعت ہے، گنجائش ہے کہ وہ 2 پڑھتا ہے، وہ 8 پڑھتا ہے، وہ 10 پڑھتا ہے، وہ 12 پڑھتا ہے، وہ جتنی بھی پڑھتا ہے۔ تو یہ روایت اور وہ صدقہ والی روایت، ان دونوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو اہل علم نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ زوال کے ٹائم میں بھی وہاں پر نوافل یا سنتیں ادا کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، اور یہ زوال عام دنوں کی نسبت یہاں پر گنجائش موجود ہے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے کہ جو ہمارے یہاں خطبہ ہے جمعہ کا، اس میں بھی لوگوں میں بڑا ایک طرح کے اس سے وہ کنفیوز ہیں کہ خطبہ کس کو کہتے ہیں؟ خطبہ جو عربی میں پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ ہے، یا جو اردو میں بات چیت ہوتی ہے، تذکیر نصیحت ہوتی ہے، وہ خطبہ ہے؟ ہمارے ہاں عام طور پہ خطبہ عربی والے کو سمجھا جاتا ہے، اس لیے پہلے تو لوگ چلتے پھرتے رہتے ہیں، بڑے مطلب بات بھی کر لی سارا کچھ،
لیکن جب وہ عربی والی بات خطبہ شروع ہوتا ہے تو بڑے وہ سیدھے ہو کے اور بڑے مطلب بیٹھ جاتے ہیں کہ اب نہیں کوئی مطلب بات کرنی اور پوری توجہ اور ساری چیزیں. تو یہ بتائیے، ایک تو یہ بتائیں کہ خطبہ ہے کس کو کہتے ہیں، اور اگر عربی والا خطبہ ہے تو اس سے پہلے اردو میں تقریر کرنا یا مطلب نصیحت کرنا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اصل اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ کیا خطبہ صرف عربی میں ہی ہوگا یا عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارا موقف تو یہ ہے کہ خطبہ ہر زبان میں ہو سکتا ہے. آپ کے سامعین جس زبان کے ہیں، اگر وہ اردو سپیکنگ ہیں تو اردو میں خطبہ ہو سکتا ہے، اگر وہ پشتو والے ہیں تو پشتو میں ہو سکتا ہے، اگر کوئی ترکی زبان کا ہے یا انگلش زبان کو جاننے والے ہیں تو اس کی زبان میں ہو سکتا ہے. تو خطبے کا مقصد کیا ہے؟ خطبے کا اصل مقصد ہے واعظ و نصیحت، لوگوں کو سمجھانا. اگر آپ صرف ان کے سامنے عربی ہی پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے یا عربی میں خطبہ پڑھ دیں گے تو ان کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ نے کیا ہمیں سمجھایا ہے یا کیا بتلایا ہے. تو اگر ہم خطبے کے مقصد پہ غور و فکر کریں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے بارے میں صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ کانت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یقرأ القرآن ویذکر الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان خطبوں میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے. تو یہ جو واعظ و نصیحت ہے یہ خطبے کا اصل مقصد ہے اور حصہ ہے، اس کی اصل روح ہے، یہ اس کی بنیادی روح ہے. ٹھیک ہے. تو روح کے اوپر عمل اس وقت ہوتا ہے جب آپ سامعین کی زبان میں ان کے ساتھ گفتگو کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ اردو والے ہیں تو آپ اردو میں کریں، اگر وہ پنجابی والے ہیں تو آپ پنجابی میں کریں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں، بعض مکاتب فکر والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خطبہ جو ہے وہ صرف عربی زبان میں ہو سکتا ہے، اردو میں یا دوسری زبانوں میں خطبہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. اب انہوں نے جب عربی زبان میں خطبہ شروع کیا تو اردو والوں کو تو کچھ بات سمجھ نہیں آئی، اسی طرح انگلش والوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، پشتو والوں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے اس کا متبادل یہ نکالا کہ جی ہم خطبہ تو مختصر رکھیں گے اور وہ صرف عربی میں رکھیں گے، لیکن لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یا لوگوں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک نئی چیز گھڑ لی اور خطبے سے پہلے انہوں نے تقریر رکھ دی. اس کا نام وہ تقریر رکھتے ہیں، اس کو وہ خطبہ نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ پھر ان کے نزدیک جمعے کا باقاعدہ حصہ نہیں ہے. ہاں جی، وہ جمعے کا حصہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ وہ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس میں لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت بھی کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو وہ خطبہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. اور پھر جب وہ تقریر ختم ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ اذان ہوتی ہے، اور بلکہ اذان سے پہلے وہ سنتوں کا وقت دیتے ہیں. پھر اذان ہوتی ہے اور اذان کے بعد خطیب جو ہے وہ 2 خطبے دیتا ہے اور مختصر صرف عربی زبان کے اندر. تو یہ طریقہ جو ہے یہ خطبے کے مقاصد کے ہی صریح خلاف ہے. جب خطبے کا مقصد ہی تذکیر اور واعظ و نصیحت ہے تو پھر اس میں ہم اس بات پہ کیوں اصرار کرتے ہیں کہ خطبہ صرف عربی میں ہوگا؟ خطبہ جو ہے، جو اس کے ابتدائی الفاظ ہیں جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ عربی میں پڑھیں، اس کے بعد آپ قرآن مجید کی آیات پڑھیں اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خطبہ جس طرح عربی میں جائز ہے اسی طرح آپ دوسری زبانوں میں بھی خطبہ دے سکتے ہیں، اور خطبے کے اندر تذکیر جو ہے وہ اسی زبان میں ہوگی جس زبان کے وہ سامعین موجود ہیں. جب آپ دیگر زبانوں میں خطبہ دے سکیں گے اور دیں گے تو پھر یہ تقریر کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوگی اور اپنی طرف سے ایک نئی چیز جو ہے وہ پیدا کرنے کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی ہماری یہ بات ہوئی کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہوتا ہے تو پھر وہ بڑے محتاط ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے دوست، اور جب اردو میں تقریر ہوتی ہے تو چلتے پھرتے بھی ہیں، بعض باتیں بھی کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خطبہ کے دوران میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے تو وہ کیا کرے گا آ کے اس وقت میں؟ یعنی باتیں کرنا تو ٹھیک نہیں ہے جی، اور بلا وجہ چلنا پھرنا ٹھیک نہیں ہے، کھیلنا ٹھیک نہیں ہے. سنتیں ادا کرنا، یعنی جو سنتیں ادا کرنی ہے وہ آ کے وہ خطبہ کے دوران میں سنتیں ادا کرے گا آنے والا، یا کہ اس کو بھی مؤخر کرے گا؟ اگر کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے بعد بیٹھے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم والامام یخطب فلیصلی رکعتین، کہ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو
تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت ادا کر لے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ فَلْيَرْكَعْ رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، کہ وہ 2 رکعتیں ادا کرے لیکن وہ تخفیف کے ساتھ، یعنی ہلکی پھلکی ادا کرے، ان کو زیادہ لمبا نہ پڑے، تاکہ رکعتیں ادا کرنے کے بعد وہ خطیب کو سن سکے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص آیا اور آ کر ویسے ہی بیٹھ گیا، اس نے 2 رکعتیں ادا نہیں کی، تو اللہ کے نبی نے باقاعدہ ممبر پر کھڑے ہو کر اس سے پوچھا کہ حل صلیت رکعتین، کہ اے شخص کیا آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول میں نے ادا نہیں کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ تو ان روایات کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص دوران خطبہ مسجد میں آئے تو اس کو چاہیے کہ پہلے 2 رکعتیں، کم از کم 2 رکعتیں ادا کریں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیٹھے۔ باقی جب بیٹھ جائے گا تو پھر اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ خطبہ جو ہے اہتمام کے ساتھ اور یکسوئی اور توجہ کے ساتھ سنے گا۔ تو شیخ ایک چیز بڑی کنفیوز کرتی ہے لوگوں کو، خاص طور پہ جمعہ کے دن، وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ جمعہ وہ نماز ظہر کا متبادل ہے، تو لوگ اس بات میں پریشان رہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی 12 رکعت ہیں جی، تو جمعہ میں وہ 12 رکعت کیسے پوری کی جائے؟ یعنی ایک شخص اگر دوران خطبہ آیا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور پھر فرض نماز کی بھی 2 ہیں 4، تو کیا آخر میں وہ 8 رکعت ادا کر کے اپنی 12 پوری کرے گا؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ سنت کی روشنی میں یہ بتا دیجئے کہ رکعت کم از کم کتنی ہے جمعہ کی، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہیں، یا نماز سے پہلے کتنی ادا کرے کم از کم اور زیادہ سے زیادہ، اور بعد میں کم از کم کتنی ادا کرے اور زیادہ سے زیادہ کتنی ادا کرے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ جمعہ جو ہے یہ ظہر کا بدل ہے، اور جب آپ بدل پڑھ رہے ہوں تو پھر جو مبدل منہ ہوتا ہے اس کی ادائیگی نہیں کی جاتی۔ جب آپ نے جمعہ ادا کرنا ہے تو پھر آپ نے نماز ظہر کو نہیں دیکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جمعہ کا فرض نماز ادا کرتے ہیں تو 2 رکعتیں ادا کرتے ہیں، لیکن ظہر کی 4 ہوتی ہیں۔ تو اب ایک آدمی کہے کہ نہیں میں 2 اور پڑھوں گا، ظہر والی بھی پڑھوں گا اور جمعہ والے بھی پڑھوں گا، تو یہ گویا کہ بدل اور مبدل دونوں کو آپ نے مکس کر دیا ہے۔ جب اللہ نے گنجائش دی ہے کہ آپ نے مبدل کو چھوڑ دینا ہے، مبدل منہ کو، اور اس کے بدلے میں جو بدل ہے اس کو آپ نے ادا کرنا ہے، تو جمعہ جو ہے یہ بدل ہے، اس میں فرض اور اس کی سنتیں ان کا ظہر کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کی رکعتوں کے حوالے سے میں آپ کو یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے اس کے فرض جو ہیں وہ 2 رکعتیں ہیں، جمعہ کے فرض 2 رکعتیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جمعہ سے پہلے کتنی سنتیں ہیں یا جمعہ کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ تو جمعہ سے پہلے سنتوں کے حوالے سے کسی روایت کے اندر اور کسی حدیث کے اندر کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، بلکہ جس طرح میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم صلی ما کتب لہ، کہ جو شخص پہلے آ گیا پھر وہ نماز پڑھے جو بھی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے، وہ 2 پڑھ لے، وہ 4 پڑھ لے، وہ 6 پڑھ لے، یعنی کہ جمعہ سے پہلے سنتوں کی تعیین نہیں ہے، نوافل کی تعیین نہیں ہے۔ جتنا وہ پہلے آ جائے اتنی زیادہ پڑھ لے، ہاں، جتنا تاخیر سے ہے اتنی کم پڑھ لے، یا کچھ دیر جو ہے وہ رکعتیں ادا کر لے اور کچھ دیر وہ تلاوت کر لے، سورہ کہف کی تلاوت کر لے، دیگر قرآن مجید کی صورتوں کی تلاوت کر لے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی جو سنتیں ہیں ان کی تعیین نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کوئی شخص آتا ہی دوران خطبہ ہے تو کم از کم وہ 2 رکعتیں ضرور پڑھے گا، 2 ضروری ہیں۔ ہاں، یعنی کم از کم 2 ہیں، زیادہ کی کوئی تعداد نہیں، وہ مقرر دوران نہیں ہے۔ خطبہ بھی آئے تب بھی کم از کم 2 ہیں، اور اگر اور بالکل پہلے بھی آ جائے تو پھر بھی کم از کم 2 کم از کم 2 ہیں، یعنی وہ اس سے کم تو ہو نہیں سکتی۔ کم از کم جو ہے وہ تو ثابت ہے، لیکن زیادہ کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، وہ جتنا اللہ نے اس کو استطاعت دی ہو، جتنا اس کے مقدر میں لکھا ہو۔ لیکن جمعہ کے بعد کے حوالے سے سنتوں کے بارے میں 2 طرح کی روایات آتی ہیں۔ بعض روایات کے اندر 2 رکعات کا تذکرہ ہے اور بعض روایات کے اندر 4 رکعات کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کی جو حدیث ہے وہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے اور بخاری شریف کے اندر موجود ہے، 937 نمبر حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یصلی بعد الجمعۃ حتی ینصرف فیصلی رکعتین، کہ اللہ کے نبی نماز جمعہ سے فارغ ہو کر 2 رکعتیں ادا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کے مطابق تو 2 رکعتیں ہیں۔ اور ایک دوسری روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے اور وہ مسلم کے اندر ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها اربعا، کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز جمعہ ادا کر لے تو وہ نماز جمعہ کے بعد 4 رکعت ادا کرے۔ تو یہ گویا کہ ہمارے پاس 2 طرح کی روایت آ گئی، ایک روایت کے اندر 2 رکعتوں کا تذکرہ ہے اور دوسری روایت کے اندر 4 رکعتوں کا تذکرہ ہے۔ اب بعض اہل علم نے ان دونوں کے درمیان جمع کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ان کے تلمیذ رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ان صلی فی المسجد صلی اربعا و ان صلی فی بیتہ صلی رکعتین، کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھے تو اس کو 4 پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص گھر میں جا کر پڑھے تو اس کو 2 پڑھنی چاہیے۔ اور پھر انہوں نے آگے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل بھی یہی ثابت کیا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی طریقہ تھا کہ اگر وہ مسجد میں پڑھتے تھے تو 4 رکعت ادا کرتے تھے، اور اگر وہ گھر میں جا کر پڑھتے تھے تو 2 رکعت ادا کرتے تھے۔ تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ پوری تفصیل جو ہے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر بیان فرمائی ہے۔ تو گویا کہ جمعہ کی پوری رکعات جو ہے پہلے کم از کم 2 اور زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے، فرضوں کی تعداد صرف 2 رکعت، اور بعد میں اگر آپ مسجد میں پڑھ رہے ہیں تو 4 پڑھیں گے، اور اگر آپ گھر میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو 2 ادا کریں گے۔ تو یہ ہیں جمعہ کی رکعات۔ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جمعہ کی کم از کم رکعات 6 ہیں۔ جی، کم از کم رکعات 6 ہیں، یعنی 2 پہلے، جی 2 فرض اور 2 بعد میں، اور یہ 8 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی ہیں، اور اور بعد پھر میں آپ 10 4 12 پڑھیں، 14 مطلب پھر جتنی جتنا آپ نے وقت پہلے زیادہ زیادہ پڑھی پڑھ لی اتنی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ تو اس کو ہم ظہر کی رکعات کے ساتھ ملائیں گے، خلط پلط نہیں کریں گے۔ اچھا شیخ یہ بتائیے گا کہ اگر جمعہ میں کوئی 8 10 15 لوگ یا 5 10 لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں، جمعہ ختم ہو گیا، نماز ہو گئی، تو بعد میں لوگ گئے، 5 10 لوگ ہیں، تو ان کا خیال یہ کہ ہم دوبارہ سے مطلب جمعہ کو جیسے نماز کی قضا ہوتی ہے تو ہم جمعہ دوبارہ پڑھا لیں، جیسے نماز باجماعت دوبارہ لوگ آ کے پڑھ لیتے ہیں، تو کیا جمعہ بھی اس طرح دوبارہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو اس میں ممانعت والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک پوری جماعت ہے، اسنان فما فوقہ فہو جماعت۔ تو جس طرح فرض نماز جو ہے اگر بعد میں کچھ لوگ آ جائیں تو وہ اس کی جماعت کروا سکتے ہیں، تو اسی طرح دوبارہ جمعہ بھی پڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان میں کوئی ایسا بندہ موجود ہو جو جمعہ پڑھا سکتا ہو۔ اب ان میں جمعہ پڑھانے والا موجود ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کو نماز جمعہ ہی جو صرف نماز جو ہے وہی ادا کرنی نماز پڑے گی۔ ظہر، ہاں، نماز اس وقت تو نماز ظہر پڑھیں گے نا جب وہ جمعہ کے بعد آئیں، وہ نماز جمعہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا خطبہ جو ہے یہ فرض ہے یا یہ مستحب اور سنت موقدہ ہے۔ تو بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ سنت یا سنت موقدہ اس کو کہہ سکتے ہیں، خطبہ جو ہے وہ نماز جمعہ کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ، اس سے میں آپ اس بندے کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ آیا ہی لیٹ ہے، اس نے خطبہ نہیں سنا ہے، تو کیا اس کا جمعہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو سب اہل علم کا یہی خیال ہے کہ اس کا جمعہ ہو جائے گا۔ تو یہ لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہ خطبہ بھی دیں اور نماز جمعہ بھی ادا کریں، کیونکہ یہ ایک پوری جماعت ہے۔ لیکن اگر ان میں سے خطبہ کوئی نہیں دے سکتا ہے تو پھر ان کو نماز جمعہ ہی ادا کرنی چاہیے۔ اچھا آپ کا خیال یہ ہے کہ اگر ایک شخص آیا مسجد میں اور اس وقت جمعہ ہو چکا تھا، جمعہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بھی ہو چکی تھی، لوگ واپس جا رہے تھے، جی جی، اور وہ تب مسجد میں پہنچا، تو وہ آ کے 2 فرض پڑھے گا کہ 4 فرض پڑھے گا؟ اگر تو وہ اکیلا آیا ہے تو پھر وہ نماز ظہر ہی ادا کرے گا، پھر وہ نماز ظہر، یعنی پھر لیکن اگر وہ زیادہ لوگ ہیں اور مل کر آئے ہیں تو وہ ایک پوری جماعت ہے، یعنی وہ پورا ایک جمعہ کا خطبہ جو ہے وہ منعقد کر سکتے ہیں۔ تو اکیلے شخص کا اور زیادہ افراد کا میں فرق کرنا پڑے گا یہاں۔ نہیں، تو اس میں فرق پھر یہ ہوا، گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک شخص آتا ہے تو وہ تو پڑھے گا نماز ظہر، جی، اور اگر زیادہ لوگ آتے ہیں اور ان میں کوئی خطبہ دینے والا ہے تو خطبہ دے اور پھر وہ نماز جمعہ ادا کرے، نماز جمعہ ادا اور اگر وہ خطبہ نہ بھی دے سکتے ہوں، کوئی ایسا فرد نہ ہو، مل کے اگر جماعت کروا لیں تو بھی وہ نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں، یعنی نماز ظہر نہیں کریں گے، وہ نماز جمعہ ادا کریں گے۔ درست ہے۔ اچھا شیخ، ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں، چونکہ ہم تو یہاں کی مساجد کو ہی دیکھتے ہیں، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مساجد میں جمعہ جو ہے وہ امام صاحب کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں اور بعض مساجد میں بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، تو اس میں کوئی خاص کوئی جوہری فرق ہے اس میں کہ بیٹھ کے دینے میں اور کھڑے ہو کے دینے میں، یا کوئی اختلاف ہے؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اصل میں یہ بات تھوڑا سا سمجھنے میں فرق ہے۔ جو تو
کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ خطبہ ہی دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہوتے ہیں وہ اصل میں خطبہ نہیں دے رہے ہوتے، وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ چونکہ کہتے ہیں کہ خطبہ صرف عربی میں ہی ہو سکتا ہے، تو اس سے پہلے وہ جو تقریر کر رہے ہوتے ہیں اس کو وہ خطبہ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون سا خطبہ ہے، یہ لہذا میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو کیوں تھکاؤں، میں بیٹھ کر ہی تقریر کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا خطبہ بیٹھ کر دیا جا سکتا ہے یا نہیں، تو اس میں اصل حکم یہی ہے کہ خطبہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر ہی دیا جائے گا، ٹھیک، جس طرح کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، سورہ جمعہ کے اندر، کہ ان لوگوں نے آپ کو کھڑے ہوئے جو ہے چھوڑ کر وہ چلے گئے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ صلی اللہ جو ہے علیہ وسلم کھڑے خطبہ دے رہے تھے، ہاں کھڑے خطبہ دے رہے تھے۔ وہ جس طرح کے روایات کے اندر موجود ہے کہ وہ مدینہ میں کوئی اعلان ہوا جی ہاتھی آیا ہے، تو وہ سارے ہاتھی دیکھنے کے لیے چلے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخطب قائما ثم یجلس ثم یقوم فیخطب قائما فمن نبأک انہ یخطب جالسا فقد کذب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، ایک خطبہ مکمل ہونے کے بعد بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر دوسرا خطبہ دیتے تھے، اور اگر آپ کو کوئی شخص یہ خبر دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اس نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان خطبۃ الجمعۃ لا تصح من القادر علی القیام الا قائما فی الخطبتین، کہ اگر کوئی شخص کھڑا ہونے پر قادر ہے اور وہ بیمار نہیں ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کھڑا ہو کر ہی خطبہ دے، ورنہ اس کا خطبہ درست نہیں ہوگا۔ اور دوسری جگہ قاضی ایاز جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ذهب عامۃ العلماء الى اشتراط الخطبتین بصحیحۃ الجمعہ، کہ عام اہل علم یعنی جمہور اہل علم اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ جب آپ نے خطبہ دینا ہے تو آپ خطبہ کھڑے ہو کر دیں گے۔ اور ابن عبد البر نے علماء کا اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ ان الخطبۃ لا یکون الا قائما لمن اطاقہ، کہ جو شخص طاقت رکھتا ہے کھڑے ہونے کی اس کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دینا ہی ضروری ہے، ورنہ اس کا خطبہ نہیں ہوگا۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اور حدیث مبارکہ اور اہل علم کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص طاقت رکھتا ہو کھڑا ہونے کی تو وہ کھڑا ہو کر ہی خطبہ دے گا، اس کے لیے بیٹھ کر خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ باقی عذر کی بنیاد پر ایک بندہ بیمار ہے یا ایک بندے کی ٹانگوں میں پرابلم ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو عذر کی بنیاد پر جائز ہے، لیکن اصل حکم کھڑے ہو کر خطبہ دینے کا۔ اچھا، اس ساری وضاحت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ہاں جو لوگ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے ہیں وہ تو بیٹھ کے دیں گے نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اردو کی جو تقریر ہے وہ بھی خطبے کا حصہ ہے، وہ تو نہیں بیٹھیں گے۔ لیکن جو لوگ بیٹھ کے خطبہ دیتے ہیں، بیٹھ کے تقریر کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو، ان کے یہاں غیر شرعی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سہولت ہے نا۔ یعنی اگر وہ تقریر بھی کھڑے ہو کے کرنا چاہیں تو ان کے نزدیک وہ غیر شرعی عمل نہیں ہوگا۔ اصل میں جب آدمی شریعت سے ہٹ کر ایک نیا کام اور بدعت کو ایجاد کرتا ہے تو اس میں پھر بدعت اور اصل سنت میں فرق کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ لازمی اس لیے بیٹھتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اب خطبہ نہیں ہو رہا ہے، یہ ابھی تک تقریر چل رہی ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ درمیان میں آیا ہے، اب وہ جب دیکھے گا امام صاحب کو کہ امام صاحب کھڑے ہیں تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ تقریر کر رہے ہیں یا یہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ آنے والے کو اندازہ ہو جائے کہ یہ تو ابھی تک تقریر چل رہی ہے، ابھی خطبہ تو شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ تو یہ گویا کہ وہ خطبہ اور تقریر میں فرق کرنے کے لیے پھر وہ بیٹھ کر تقریر کرتے ہیں، اور جب خطبہ ہوتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے، آپ نے ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام جس میں جمعہ سے متعلق مسائل پر ہم نے بات کی، ہم نے مفتی صاحب سے رائے لی۔ تو یہ پروگرام اور مسائل کا ذکر یہ اس لیے ہوتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، علماء سے سوال کریں اگر آپ جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ اس لیے ہے کہ ہم جانیں کہ دین ہے کیا، نماز ادا کیسے کرنی ہے، خطبہ جمعہ کے آداب کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تاکہ ہماری عبادات جو ہیں وہ شرف قبولیت کو پا سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔
آئندہ کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔